ہندوستان میں خلجی خاندان کے بعد سلطان غیاث الدین تغلق نے دہلی پر تغلق خاندان کی حکومت قائم کی۔ یہ خاندان 1413 عیسوی تک حکمران رہا۔ اس کے بعد سید خاندان برسر اقتدار آیا۔ غیاث الدین تغلق سلطنت کے بانی اور پہلے حکمران تھے۔ وہ غازی ملک کے نام سے مشہور تھے۔ 8 ستمبر 1320 عیسوی میں تخت افروز ہوئے۔ ان کا دور حکومت 8 ستمبر 1320 عیسوی سے فروری 1325 عیسوی تک رہا۔ دہلی کا تغلق آباد بھی انہوں نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ اس کے بعد محمد عادل بن تغلق شاہ تخت نشین ہوئے۔ یہ ایک سخت گیر حاکم تھے۔ متعصب تاریخ دانوں نے ان کو پاگل قرار دیا، مگر یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے چند غلط اور ناممکن اقدام ضرور کیے، مثلاً پایہ تخت کو دہلی سے دولت آباد منتقل کیا، خراسان اور چین پر ناکام حملے کیے۔ ان کے تعلق سے اکثر باتیں تعصب پر مبنی اور بے بنیاد ہیں۔ سلطان محمد عادل بن تغلق شاہ کے زمانے میں ہی مشہور عرب سیاح ابن بطوطہ ہندوستان آیا تھا اور یہاں 9 برس قیام کیا۔ سلطان محمد تغلق بھی اس خاندان کے مشہور اور بہادر سلطان تھے، جنہیں ایک وسیع و عریض اور انتہائی مضبوط مستحکم سلطنت اپنے باپ کی طرف سے ورثے میں ملی تھی۔ اس کے علاوہ سارے ہندوستان میں وہ سب حکمرانوں میں ایک غیر معمولی شخصیت رکھتے تھے۔ تعلیمی اعتبار سے وہ تمام سلاطین دہلی پر بھی فوقیت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک بہترین ادیب بھی تھے۔ سلطان محمد تغلق انتہا درجے کے بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی بلند ہمت حکمران بھی تھے۔ کچھ تاریخ دانوں کا اس کے متعلق یہ خیال ہے کہ مذہب اسلام بھی ان سلطان کو ورثے میں ملا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر شاید یہ بادشاہ بھی فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کرتے، اپنی خدائی کے بول بولتے۔ سلطان محمد تغلق ایک رحم دل بادشاہ تھے۔ ایک معمولی فقیر کو اپنا شاہی خزانہ دے کر بھی مطمئن نہ ہوتے اور یہی سمجھتے کہ ابھی تک تو انہوں نے اسے کچھ دیا ہی نہیں۔ تاریخ دان یہ بھی لکھتے ہیں کہ حاتم کی سخاوت اس کے سامنے بالکل بے حقیقت نظر آتی تھی۔ جب وہ سخاوت پر اترتے تو امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ، اپنے اور پرائے کا فرق بھول جاتے، سب کو بڑی فراخ دلی اور انصاف کے ساتھ مالا مال کرتے چلے جاتے۔ سلطان محمد تغلق نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنے باپ کے ساتھیوں کے علاوہ دیگر علماء، مخلص عمراء، قاضیوں اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگوں کو نوازنا شروع کیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے اپنے ایک امیر اور سالار تاتار خان کو بلایا۔ یہ تاتار خان سلطان محمد تغلق کے باپ سلطان غیاث الدین تغلق کے دور میں ایک گاؤں کے حاکم تھے۔ سلطان غیاث الدین نے انہیں اپنا منہ بھولا بھائی بنا رکھا تھا۔ تاتار خان ڈرا ڈرا سہما سہما سلطان محمد تغلق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے چونکہ سلطان محمد تغلق کے باپ نے اپنا منہ بھولا بھائی بنا رکھا تھا، لہٰذا وہ خوف زدہ تھا کہ اب غیاث الدین تغلق تو وفات پا چکے ہیں، ان کے بیٹے محمد تغلق تخت نشین ہوئے ہیں اور تخت نشینی کے بعد وہ ان کے ساتھ آخر کیا سلوک کرنے لگے ہیں۔ بہرحال سلطان محمد تغلق کے باپ کا یہ منہ بولا بھائی، جس کا نام تاتار خان تھا، جب سلطان محمد تغلق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا بہترین استقبال کیا۔ ان کو ایسی تعظیم، ایسی عزت دی کہ جو وہ اپنے باپ کو دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تاتار خان کو 100 ہاتھی، 1000 گھوڑے، 1000 اشرفیاں اور بہت سے تحائف سے بھی نوازا اور انہیں بنگال کا حاکم مقرر کر دیا۔
مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہاں محمد تغلق ایک بڑے عالم تھے، وہاں ایک لاجواب مقرر بھی تھے۔ ان کی تقریروں میں شیرینی، فصاحت اور انتہا درجے کی کشش ہوتی تھی۔ وہ جب بھی کوئی مضمون یا خط لکھتے اور اس کی عبارت کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء بھی حیران رہ جاتے۔ اس کے علاوہ انتظام سلطنت کو چلانے، قانون وضع کرنے میں بھی ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ فہم و ادراک اور عقل و دانش کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے تمام ہم عصر حکمرانوں میں امتیاز رکھتے تھے۔ سلطان محمد تغلق بڑے دلیر، بڑے جرأت مند اور نڈر سلطان تھے، اسی لیے ہر وقت مختلف علاقوں اور ممالک کو فتح کرنے کے خیالات ان کے دل میں گھرے رہتے تھے۔ ان کے انہی خیالات کی وجہ سے ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ لشکر کشی اور جنگجوئی میں گزرا۔ سلطان محمد تغلق، جو بے شمار صفات کے مالک تھے، بہادر جری اور لشکر کی کمان کا بہترین تجربہ رکھتے تھے، لیکن انہیں اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں ہی ایک بڑے حادثے اور بربادی سے گزرنا پڑا۔ سلطان محمد تغلق کے دور حکومت میں ایک مسلمان منگول حکمران جس کا نام ترمائے شیریں تھا، جو اسلام قبول کر لینے والے منگول داؤد خان کا بیٹا تھا، وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ہندوستان کی طرف بڑھا۔ اس منگول حکمران کا تعلق چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کی نسل سے تھا۔ ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد اس منگول حکمران نے سندھ اور ملتان کے ارد گرد کے علاقوں کو خوب پامال کیا۔ اس کے بعد وہ دہلی کی طرف بڑھا اور بہت سے مقامات کو اس نے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ بعض شہروں کو فتح کر کے ان پر قابض ہو گیا۔ اس کے علاوہ دہلی کے گرد و نواح میں اس نے اپنا ایک پڑاؤ قائم کر لیا۔ سلطان محمد تغلق ان دنوں نئے نئے تخت نشین ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی تک اپنی عسکری قوت کو استوار نہ کیا تھا، اپنی فوج کے لیے سپہ سالار مقرر نہیں کیے تھے، نہ ہی ابھی تک اپنے لشکر کو اپنی مرضی کے مطابق استوار کیا تھا، لہٰذا وہ حملہ آور منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس موقع پر محمد تغلق نے سیاست سے کام لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنا چھوٹا سا لشکر لے کر دہلی سے نکلے اور منگولوں کا مقابلہ کرنا پڑا تو ان کی کامیابی کی بہت کم امید ہے۔ اس بنا پر انہوں نے منگولوں سے جنگ کرنے سے اجتناب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عاجزی سے کام لے کر اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کی۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد سلطان محمد تغلق نے اپنے امراء میں سے کچھ کا انتخاب کیا، ان کے حوالے نقدی بیش قیمت تحائف کیے اور انہیں منگول حکمران کی طرف روانہ کیا کہ یہ ساری چیزیں منگول حکمران کی خدمت میں پیش کی جائیں اور ان سے کہا جائے کہ یہ مال و دولت لے کر ہندوستان سے نکل جائیں۔ منگول حکمران نے یہ ساری دولت قبول کر لی، لہٰذا اس نے دہلی شہر کو تو کوئی نقصان نہ پہنچایا اور اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اس نے واپسی کے لیے گجرات کا راستہ اختیار کیا اور واپس جاتے ہوئے گجرات شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس نے اسے خوب برباد کیا، وہاں لوٹ مار کی اور بہت سارا مال غنیمت لے کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ بہرحال منگولوں کے حملہ آور ہونے اور سلطنت میں تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنے کے بعد سلطان محمد تغلق کی آنکھیں کھلیں۔ انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی سلطنت کے انتظامات کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے اپنے لشکر میں خوب اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ جنگی سامان بھی اکٹھا کیا۔ سلطان محمد تغلق جب اپنی جنگی تیاریاں کر چکے تب اپنی قوت کو آزمانے کے لیے انہوں نے قریب کے علاقوں پر حملہ کیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ سلطان محمد تغلق 27 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کرنے کے بعد انتقال کر گئے۔
ان کی وفات کے بعد ان کے چچا زاد بھائی فیروز تغلق ہندوستان کے شہنشاہ بنے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق بھی اس خاندان کے ایک ممتاز حکمران تھے جو بہت ہی دیندار اور منصف مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بے شمار اسپتال، مساجد، یتیم خانے اور مدارس قائم کیے۔ سلطان فیروز شاہ تغلق کے بعد خاندان تغلق کا زوال شروع ہو گیا۔ 1398 عیسوی میں امیر تیمور نے رہی سہی طاقت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تیمور جاتے وقت سید خضر خان کو نائب بنا کر چھوڑ گئے، لیکن آخری بادشاہ سلطان ناصر الدین محمود شاہ تغلق نے جلد ہی دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا، لیکن 1413 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد تغلق خاندان کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔